بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45 سے لے کر ایک نیا مضمون اللہ رب العزت شروع فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنے وجود کی نشانیاں یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے. میرے سے ایک تعلق رکھنے والے ساتھی، انہوں نے مجھے کہا کہ ٹویٹر کے اوپر میرے بہت سے فالوورز ہیں، تو مجھے کچھ ایسے لوگ ملے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں اور ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا دکھا دو کہ اللہ موجود ہے. تو ہم ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. قرآن میں بھی تو نہیں لکھا ہوا نا کہ اللہ موجود ہیں. کہ اللہ موجود نہیں لکھا ہوا، پھر ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں؟ یہی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دہریے اور ایسے لوگ کیا کرتے تھے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید سے کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. جو قرآن مجید کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں وہی اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں. آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، آپ کو قرآن صحیح سے پڑھنا ہی نہیں آتا اور آپ یہ ثابت کرنے بیٹھ جائیں گے تو ہر چیز کا بیڑا غرق ہوگا، غلط قسم کے دلائل آپ دیں گے. لیکن اتنا سمجھ لیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی نے جو فطرت کے اوپر دلائل دیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے وجود کے حوالے سے ہیں. فطرت کے تمام دلائل اللہ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. کہنے لگے جی نہیں کوئی واضح دلیل جو لکھا ہوا ہو. میں نے کہا یہ تو آپ بھی ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں. یعنی آپ کو ان سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسے ہی لکھا ہو کہ اللہ موجود ہیں. فطرت کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ اللہ کے وجود کے دلائل ہیں. جی وہ کیسے ہے تو میں نے ان کو سنایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی دہریے سے مناظرہ تھا اللہ کے وجود کے بارے میں. تو دہریہ وقت پہ پہنچا اور امام ابو حنیفہ تاخیر سے پہنچے. تو پوچھا کہ سبب کیا ہے، آپ اتنی دیر سے آئے؟ تو فرمایا کہ میں دریا کے پار سے آیا ہوں، وہاں پر میں نے دیکھا کہ کشتی موجود نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد درخت کٹے ہیں اور ان سے خود بخود تختے بنے، تختوں میں کیل لگے، پھر وہ تراشے گئے اور پھر اس سے ایک لمبا پروسیس گزرنے کے بعد ایک کشتی بن گئی. وہ کشتی چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میں اس کشتی پہ بیٹھا ہوں اور بیٹھ کر تمہارے تک پہنچا ہوں. کہنے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی جو ہے وہ خود بخود بن جائے؟ تو یہی فرمایا کہ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو پھر یہ ساری کائنات خود کیسے بن سکتی ہے؟ چنانچہ یہ دلائل بھی اللہ رب العزت کے وجود کے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے. جب ہی تو یعنی کشتی بتاتی ہے کہ کوئی بنانے والا موجود ہے. چلتی ہوئی تیرتی ہوئی کشتی بتاتی ہے کہ اس کو کوئی چلا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک انجن لگا ہے، اس کو کوئی آپریٹ کر رہا ہے. ایک گاڑی چل رہی ہے تو چلتی ہوئی گاڑی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈرائیور ہے. اگر گاڑی نہیں چل رہی تو اس کا مطلب گاڑی چل رہی ہے اور وہ چلتے چلتے ڈول رہی ہے. تو کہتے دیکھو یہ اس کا ڈرائیور سو تو نہیں گیا، یہی کہتے ہیں. تو یعنی ہر چیز کے وجود کے پیچھے اس کا کوئی سانع ہوتا ہے، کوئی کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیں جی یہاں روٹی رکھی ہو اور آپ دروازے بند کر کے چلے جائیں، واپس آئیں تو روٹی غائب.
تو نمبر ایک آپ کہیں گے یار یا تو یہاں پر کوئی چور ہے جس نے روٹی کھا لی ہے، کوئی آیا تھا، جی کوئی بھی نہیں آتا، روٹی کو فرش کھا گیا، ایسا نہیں ہوتا، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، اور کوئی توہم پرست ہوگا تو وہ کہے گا نہیں کوئی جن ہے مسجد کے اندر، لیکن ایسا نہیں کرتا کہ خود بخود روٹی ختم ہو گئی، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ایسی الم تر الی ربک، ارے تو دیکھتا نہیں اپنے پروردگار کو، یعنی اللہ نے جو طرز اختیار کیا کہ کیا تو دیکھتا نہیں اپنے پروردگار کو کہ کیف مد الظل، کہ کس طریقے سے اس نے سائے کو لمبا کیا ہے، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر ہم چاہتے تو اس سائے کو وہیں پر روک دیتے، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر ایک دلیل بنا دیا، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچا۔ بات آگے بھی چل رہی لیکن اتنی سی آیت کا حصہ میں سمجھا دوں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، ایک تو بنیادی بات جو میں نے ذکر کر دی، کس طریقے سے تیرے پروردگار نے سائے کو لمبا کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے صبح کا وہ وقت جب پو پھوٹ جاتا ہے، پو پھوٹ جاتا کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ جب آپ کے وقت کے مطابق آج کل 4:55 ہوتے ہیں یا 57 ہوتے ہیں، اس وقت میں تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت میں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب صبح کاذب ہوتی ہے، صبح کاذب کا مطلب ہے رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے، 4:57 ہے تو اس سے 1.5 گھنٹہ پیچھے چلے جائیں، 1 گھنٹہ پیچھے چلے جائیں، 4 بجے تک چلے جائیں، تو یہ 4 بجے رات کا آخری وقت ہے، آج کے حساب سے بتا رہا ہوں، رات کا آخری وقت ہے۔ اس آخری وقت میں سورج زمین کے اتنا قریب آتا ہے کہ ایک لکیر آسمان پہ پڑ جاتی ہے۔ ہمارے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور اس طریقے سے دیگر کئی اکابرین، یہ حضرات ٹنڈو جام کے گاؤں میں جاتے تھے اور وہاں رہ کر انہوں نے پورا وقت 1 مہینہ لگایا اور پھر سورج کی حرکت کو نوٹ کرتے کرتے اوقات کو متعین کیا، تو اس کے بعد یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بنا ہوا ہے، یہ دارالعلوم کراچی کا بنا، تو یہ اسی حساب سے، اس کی تحقیق ساری فتاوی عثمانی میں لکھی ہوئی کہ کس طریقے سے پورا مہینہ گزارا اور چاند کی حرکت کو، سورج کی حرکت کو نوٹ کرتے رہے اور سورج کی حرکت کو نوٹ کرتے کرتے اوقات نماز کو متعین کیا۔ تو بہرحال اس میں اختلاف بھی ہے، مفتی رشید احمد صاحب کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی 18 ڈگری، یہ کہتے ہیں نہیں جی 15 ڈگری، تو ساری دنیا میں 15 ڈگری مانا جاتا ہے، تو جمہور کا فتویٰ 15 ڈگری کے اوپر۔ 15 ڈگری کیا ہوتا ہے اس کو ابھی رہنے دیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہوائی بات ہے، یہ پورا پروسیس ہے۔ تو 4 بجے ایک آسمان پہ لکیر آتی ہے، کراچی میں نہیں پتہ چلتا کیونکہ ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ کی روشنی بہت پھیلی ہوئی ہے، کراچی سے تھوڑا باہر نکلیں 40-50 کلومیٹر، جب روشنی کا نام و نشان نہ ہو تو آسمان صاف نظر آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ تو یہ آسمان پہ ایک بالکل سیدھی لائن آتی ہے، جب یہ لائن آتی ہے تو آج کل سمجھ لیں 4:57 کے اوپر فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو یہ فجر کے وقت میں یہ جو لائٹ ہے یہ پھیلنا شروع ہوتی ہے، یہ پھیلنا شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفجیر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تفجیر۔ تو اسی وجہ سے فجر کو فجر کہتے ہیں کہ وہ جو لائٹ ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، تفجیر کہتے ہیں، جیسے فوارہ پھیلتا ہے تو ایسے وہ لائٹ پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور جب وہ لائٹ پورے آسمان پر پھیل جاتی ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یہ لائٹ زمین پر آتی ہے اور جیسے ابھی جھڑ بنا ہوا ہے تو اس طریقے سے فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں مد الظل، کہ اس وقت سایہ پھیلا ہوا ہے، یعنی سورج نہیں نکلا لیکن روشنی کا سایہ زمین پر پھیلا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں الم تر الی ربک کیف مد الظل، کہ کس طریقے سے تیرے پروردگار نے سائے کو پھیلا دی، یعنی اس فجر کی روشنی پھیلتے 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 پوری زمین پر پھیل گئی۔ پھر کہتے ہیں ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ چاہتے نا تو روشنی پورا دن ایسے ہی رہتی، اس سے آگے نہ بڑھتی۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو ہر روشنی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مخرج ہوتا ہے، ہم نے بطور دلیل کے سورج کو نکال دیا اس کے پیچھے کہ دیکھو یہ روشنی آئی ہے، یہ ایسے خود بخود نہیں آئی بلکہ اس کے پیچھے سورج ہے، ایسی کائنات چل رہی ہے اور تم پیدا ہو رہے، تو تم خود بخود پیدا نہیں ہو بلکہ تمہارے پیچھے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے۔
ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، ہم نے آہستہ 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 سورج کو واپس لے لیا، جس کو ہم کہتے ہیں سورج مغرب کے وقت کی طرف غروب ہو گیا اور پھر وہ غروب ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے ایک نشانی کے طور پر بنایا کہ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو بس اتنی سی نشانی کافی ہے۔ روشنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سورج ہے، روشنی ہے۔ دیکھیں اس وقت اندھیرا سا ہو رہا ہے، اس وقت موسم میں ہمارے ہاں موسم میں اندھیرا سا ہو رہا ہے۔ عام دنوں میں مغرب کے وقت اس طرح اندھیرا ہوتا ہے، تو کیا ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں گے؟ ابھی آج کل نہیں پڑھیں گے۔ میرے ایک ساتھی کینیڈا کے، انہوں نے مجھے صبح کے وقت ایک تصویر بھیجی، کہنے لگے بھائی کوئی اپنی بھی عقل ہوتی ہے، اتنی روشنی اور یہ کہہ رہا ہے فجر کا وقت ہے، تو ان کو میں نے یہ ساری بات سمجھائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سورج تو ہے لیکن بادلوں کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہی اللہ سکھانا چاہ رہے، یہی اللہ بتانا چاہ رہے، دیکھو تمہارے بہت سے معاملات، تمہارے بہت سے حالات ہیں، لیکن اس کے پیچھے یاد رکھنا پیچھے اللہ کا امر ہے، اگرچہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ کبھی کبھی وجعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور جعلنا الشمس علیہ دلیلا کہ کبھی کبھی اللہ اس کے اوپر دلیل دے دیتے ہیں، ورنہ عام طور پہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، اللہ پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کو واپس اٹھاتے ہیں۔ پھر وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اس میں اور مضمون ہے، آگے کا مضمون ہے، متصل جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔